السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہنے ہیں آج دستانے۔ گزشتہ رات مجھے ارشد شریف صاحب کی شہادت کی خبر ملی۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا گو کہ میرے پاس خبر آ گئی تھی، لیکن ذرائع مصدقہ نہیں تھے۔ میرے کچھ فالوورز نے ایک میرا گروپ بھی بنایا ہوا ہے واٹس ایپ کا، ان پہ ان ساتھیوں نے بھی مجھے بتایا، اور لیکن میرے پاس چونکہ خبر آ گئی تھی لیکن میری تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی۔ بڑا افسوسناک اور بہت ہی اندودناک واقعہ تھا جس کو یقین کرنے کو دل نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر میں نے اپنے دوسرے ذرائع سے جب تصدیق کی تو پتہ لگا کہ یہ واقعہ افسوسناک ہو چکا ہے۔ ارشد شریف کے حوالے سے بذات خود میری تو جس وقت وہ ڈان میں تھے تو اس وقت کچھ معاملات رہے تھے کچھ واجبی سے، لیکن اس کے بعد میری سچ ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بہت ہی اچھے صحافی، دیانتدار، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سچا آدمی تھا، سچ بولتا تھا اور سچ بات کے اوپر اور حق بات پر وہ اڑ جاتا تھا۔ یہ اس کی ایک بہت بڑی کوالٹی تھی، اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ عموماً آ کر کچھ طاقت کے دباؤ میں یا پیسے کے دباؤ میں بہت سارے لوگ کبھی نہ کبھی آ کر کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن ارشد شریف نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور مجھے یقین کریں کہ بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، لیکن اب جو مجھے اور زیادہ دکھ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب اس کے اوپر جو ہے مزید افسانے بھی بنائے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی نے تو پہلے کہہ دیا تھا ایکسیڈنٹ تھا، تو میں نے خیر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے، مجھے رات کو پتہ لگ گیا تھا۔ خیر بہرحال جب وہ باتیں کھلی تو پتہ یہ لگا کہ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ بھئی ان کو ایسیسینیٹ کیا گیا باقاعدہ۔ اور میں نے اس حوالے سے پھر رات ہی سے رابطے کرنے شروع کر دیے تھے۔ میرے جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے رابطہ کیا، کینیا کے اندر پولیس سے بھی رابطہ ہوا، مقامی جو ایک دو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں نے کچھ چند ہفتے پہلے جب یہ معاملہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ارشد شریف اور صابر شاکر جو ہیں یہ مطلب یہ صحافی بیچارے جو ہیں، اور جس طرح پاکستان میں جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں نے کہا ان کو خطرات موجود ہیں۔ خاص طور پر میں نے ارشد شریف کے لیے بھی کہا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس وقت بھی مجھے کچھ سن تھوڑی سی ملی تھی، لیکن بیسیکلی چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ میں کوئی انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ تو ہوں نہیں، یا کوئی میں نے مطلب وہ ٹھیک ہے ایک اینالسٹ ہوں میں، اور اس کے طور پہ جہاں تک ہوتا ہے اپنا تجزیے کی شکل میں بتا دیتا ہوں۔ تو میں نے بتا دیا تھا، اور معاملہ جو تھا وہ نظر آ رہا تھا، وہ کچھ معاملات ان کے تھے۔ وہ ایک ڈاکومنٹری پہ بھی کام کر رہے تھے۔ جب وہ ڈاکومنٹری شروع ہوئی تھی، اس ڈاکومنٹری کے اندر یہ ہے کہ اس میں آپ کے جو سیاسی شخصیات ہیں، جو سیاسی سول مافیاز ہیں، ان کے معاملات تھے، اور کچھ جو بیرون ملک ان کے لنک ہیں، جو ایلیٹ ہیں فورن ڈگنیٹریز کے، ان کے بھی کچھ کرپشن کے معاملات تھے۔ اور وہ ایک صحافی کے ساتھ کام کر رہے تھے کینیا کا، اور وہ اس کے اندر بھی ان کے کچھ معاملات تھے۔ تو جب مجھے پتہ لگا تھا ان سب چیزوں کا تو اس لیے اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ان کو تھوڑا محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ جو جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اور وہ جو ہے یہ جو مافیاز ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے جو مافیاز، سسیلین مافیا آپ کو پتہ ہے، اسی لیے تو کہا تھا پاکستان کی سپریم کورٹ نے۔ تو یہ جو مافیاز ہوتے ہیں ان کے بڑے لمبے اور بڑے طویل ان کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ نیروبی تو چلو ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں پہ تو خیر میں نے جو معلومات کی ہیں اور جو ویسے بھی کچھ مجھے معلومات ہیں، وہاں پہ تو ویسے ہی پرائیویٹ کرائے کے قاتل تو ہر جگہ ہی تقریباً مل جاتے ہیں، یہ یورپ کے اندر مل جاتے ہیں، یورپ جیسے ملکوں کے اندر بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، بڑے گینگسٹر جو ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں تو جو کینیا ہے، کینیا کے بارے میں تو مجھے بتایا گیا ہے، اور بلکہ ہے بھی کہ کچھ وہاں پہ سرکاری سطح پر بھی، ایون پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی اور ہو، وہاں بھی مطلب آپ کو لوگ مل جاتے ہیں۔ تو اور جو ساری صورتحال اب سامنے آ رہی ہے، اور میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لوگ سب دیکھ ہی رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں
پتہ لگتی ہیں کہ یہ جو ہے نا سب وہ مفروضے ہیں، یہ باقاعدہ ایک ٹارگیٹڈ قتل تھا۔ اور فائرنگ بات کر رہے تھے لوگ بہت سارے کہ جناب وہ بچے کا تھا، سارے مفروضے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بچے کا معاملہ، اور ٹھیک ہے وہ بچے کا جو معاملہ تھا میں نے پتہ کیا وہاں سے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ بچہ بھی مل چکا تھا۔ اور وہاں پہ جو دوسرے، آپ کو پتہ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کہیں نہ کہیں لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو کچھ ان سے میں نے معلومات کی ہے اس حوالے سے میں اپنی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ نہ کوئی حادثہ تھا نہ کچھ تھا، یہ ایک طے شدہ قتل تھا، قتل عمد ایک طے کر کے کیا گیا تھا، اور اس کے باقاعدہ ایک مقاصد تھے۔ اب وہ مقاصد کیا تھے؟ اب وہ جو ہے پاکستان کے اندر جوڈیشری کا کوئی بنائے، کوئی جی آئی ٹی بنائے، کچھ کریں، صحافیوں کے حوالے سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ اب مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی صحافی تنظیموں نے اس حوالے سے کوئی بہت بڑا ابھی تک اس پہ کوئی مظاہرہ کیا ہو، اسٹل ابھی تک تو کیا نہیں، لیکن صحافیوں کے لیے جو ہے نا اس قسم کے حالات جو ہے نا ٹھیک نہیں۔ ابھی بیچارہ وہ صابر شاکر، وہ بھی شریف آدمی ہے، وہ بیچارہ بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، چلو اچھا ان کے پاس مسئلہ یہ تھا کہ دبئی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اپنے راتھی کو میں نے ایک جگہ بتا دیا تھا، دبئی وہ گئے تھے لیکن دبئی سے بھی ان کو نکلوایا، یہ بات صحیح ہے بالکل، کیونکہ جب وہ جس ڈاکومنٹری پہ کام کر رہے تھے اس میں کچھ دبئی کے بھی ایک دو گلف کے بھی ایک لوگ تھے، ان کے بارے میں بھی ان کا کچھ معاملہ تھا، تو وہاں سے بھی بہرحال سرکاری سطح پر یہ پیغام دیا گیا تھا کہ ان کو وہاں دبئی میں نہ ٹھہرنے دیا جائے، ارشد شریف کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب سرکاری سطح پر جب آ جائے بات، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ جب سرکاری سطح پر میسج گیا ہے تو پھر آپ کو بھی پتہ ہو جانا چاہیے کہ سرکار کس کی ہے، جس کی سرکار ہے اسی کے معاملات تھے، وہی سارے معاملات ہیں۔ اب اس میں مطلب مجھے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاستی حکام کو سوچنا چاہیے جو کوئی بھی ہیں کہ ارشد شریف کی جو شہادت ہے وہ جن حالات کی وجہ سے انہوں نے ملک چھوڑا، یا صابر شاکر نے ملک چھوڑا ہوا ہے، یا اور جو لوگ پریشان ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں، ہم نے تو خیر 98 میں تو پاکستان کی سیاست کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، ہمیں تو خیر ایسا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابھی جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ جنہوں نے یہ حالات پیدا کیے ہیں اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر، وہ بھی اس قتل کے برابر کے ذمہ دار ہیں، ان کو بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہ جس زمین پر سچ بولنے والوں پر زمین تنگ ہو جاتی ہے وہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو کے رہتا ہے، اور اللہ کی طاقت کے آگے کوئی سول مافیا، کوئی بڑا مافیا، کوئی انٹرنیشنل گینگسٹر وہ نہیں ٹھہر سکتا۔ تو جو لوگ بھی اعلی کار بنے یا جنہوں نے بھی اعلی کار بن کے سچ کی آواز کو دبایا وہ ضرور اس کی سزا بھگتیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ سزا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر وہ نہیں بھگتیں گے بلکہ سارے لوگ بھی بھگتیں گے نا، ظاہر سے بھگتنا پڑے گا۔ 20-22 کروڑ عوام ہے، وہ 20-22 کروڑ عوام تک ابھی تک حفاظت نہیں کر پائے ابھی تک اپنے ملک کی، اور لوگ ابھی تک جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، لوگ ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب کوئی کال دے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ ملک میں ظلم ہو رہا ہے، لوگ اٹھائے چلے جا رہے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، گولی مار دی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عدالتوں کو کم از کم آزاد کرنے کی بات کریں، لوگ نکلیں باہر، اپنے حق کے لیے نکلیں۔ جب آپ نہیں نکلیں گے ظلم بڑھتا جائے گا، خون بڑھتا جائے گا، خون بہتا جائے گا، تو پھر تو فیصلہ تو پھر اوپر کی ذات تو اللہ والا دیکھ ہی رہے نا، پھر اوپر والا تو جب اوپر والا جب کرتا ہے تو پھر وہ گیہوں، آپ مثال سنیے، گیہوں کے ساتھ گھون پس جاتی ہے، تو پھر سب بھگتیں گے، سب کو بھگتنا پڑے گا۔ تو پھر دیکھتے ہیں کون سا مافیا اور کون سی سرکار ہے اور کون سا پرائم منسٹر ہے اور کس کے ٹیلی فون کھڑکتے ہیں اور اس کے میسج جاتے ہیں۔ بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ایک افسوسناک واقعہ، بہت زیادہ اس پہ جتنا مجھے بے انتہا افسوس، رات سے آپ یقین کریں کہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا، بہرحال لیکن کیا کر سکتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ پاکستان کو دوبارہ ارشد شریف جیسا کوئی صحافی نہیں ملے گا۔ بس آگے دوسرے معاملات، الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ کچھ سنایا، جاری کیا ہے، میں نے
فیصلہ تو میں نے ویسے پڑھ بھی لیا تھا، میں نے کل بتایا بھی تھا، اس میں جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ وہ 2 کروڑ کا اور کچھ لاکھ تھا، اور انہوں نے یہ بتایا، یہ ساری جو ہے نا فالتو باتیں ہیں، اور ان تمام باتوں سے میں پہلے ہی بتا چکا، ان پہ بات کرنا یا ان کے جو الفاظ یا جو کچھ بھی ہے اس کی تفصیلات کو ڈسکس کرنا اپنے ویلاگ کو نہ ضائع کرنے والی بات ہے، سب آپ کو پتہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سب طے شدہ ہے اور یہ سب پری پلان ہے، اور سارا مسئلہ وہ یہی ہے کہ وہ عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ مذاکرات، کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ پتہ نہیں وہ مذاکرات ہیں کہ پتہ نہیں سراب ہے، مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، مسئلہ وہی ہے کہ مذاکرات میں عمران خان کو وہی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ جو شرائط ہیں کہ ایک تو یہ نیب کے قوانین، ان کو آپ جو نہیں چھیڑیں گے جو ہم نے کر دیا، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے آپ بات کر لیں، وہ دوسرا جو سائفر، میں نے بتایا نا آپ کو سائفر کے مسئلے پر بھی باتیں، مطلب کچھ شرائط ہیں جو عمران خان کو دی جا رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ان شرائط کے اوپر مانگ لیں، میرے خیال سے 6 یا 7 پوائنٹ ہیں، اب وہ جتنی دیر ہوتی ہے، پہلے تو 4 پوائنٹ تھے، نہیں سوری 5 تھے، کہ یہ سائفر کا مسئلہ تھا، اور یہ تھا مسئلہ دوسرا، یہ اپنا یہ کیس نہیں کھلیں گے، نیب کا نہیں کریں گے دوبارہ، اور یہ نہیں کرا جائے گا، اور جو کچھ ہوا ہے اور سارا 2-4 معاملہ، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کو بھی فری ہینڈ دے دیں گے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بھی کلین چٹ دے دیں گے، لیکن اب وہ ادھر سے بھی، اچھا وہ نیگوسیشن سے بھی عمران خان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اور نہ ہی عمران خان صاحب وہ نکال پا رہے ہیں، ابھی تک مارچ نہیں ہوا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، کچھ تو عمران خان کے لیے پرابلمز بڑھ رہی ہیں، کچھ نکات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آج صبح میں نے آج ظاہر ہے وہ عرش شریف کا بڑا افسوسناک واقعہ تھا، تو کچھ لوگوں سے خیر بات نہیں، آج سارا ایشو یہی تھا، لیکن بعد میں مجھے پتہ لگا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ نکات کچھ بڑھ کے 6 سے 7 8 ہو گئے ہیں، مطلب 8 شرائطیں آ گئی ہیں۔ دوبارہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اب دیکھ لیں، ان کے پاس ہے ساری صورتحال، اور آج بھی میں نے سنا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جمعرات کو یا جمعے کو وہ کال دینے جا رہے ہیں، اور پھر کچھ حوالے سے انہوں نے بات کی۔ دیکھیے اگر عمران خان صاحب کال دیتے ہیں تو اچھا ہے، دینا چاہیے، اگر نہیں کال دینا تو پھر بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بات کر لیں، ملک کے حالات بھی ویسے بہت زیادہ خراب ہیں، اور میرا تو جو ایڈوائز یہی تھی کہ شروع میں بہت پہلے ان کو کال دینی چاہیے تھی، لیکن ابھی بھی میں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کال نہ دیں، میں یہ نہیں کہتا وہ گھر بیٹھ جائیں، اگر اپنے معاملات کو مضبوط کر کے نکلیں، لیکن خاص طور پہ کال دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے جو شہد کی دلدلیں جنہوں نے پھیلا رکھی ہیں ان پر بھی نظر رکھیں، کہ مجھے جیسے میں نے کل کہا تھا کہ وہ جو جس طرح کے کام کر رہے ہیں نا، مطلب ساتھ ہی پی ٹی آئی کو جو ہائی جیک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ان کے پلان کے حوالے سے جو کچھ باتیں کی جا رہی ہیں ان پر بھی نظر رکھیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسرا، ایک شہباز شریف صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جانے والے ہیں، آج وہ غالباً شاید جب آپ یہ دیکھیں گے اس وقت تو شاید وہ ابھی روانہ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ کچھ پلان کر رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا پتہ وزارت خارجہ کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آج جب یہ میرا ویلاگ دیکھیں گے اس وقت تک وہ شاید روانہ ہو جائیں گے، پھر وہ وہاں پہ جائیں گے، وہاں سے چین کا بھی ان کا دورہ ہے، کوشش کر رہے ہیں وہ اقتصادی معاملات، کیونکہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کے اقتصادی معاملات کو کچھ درست کیا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ چائنا سے بھی ہم نے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے قرضوں کو رول بیک کریں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ پچھلے ویڈیوز میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ اگر چائنا اگر اپنے قرضے کو رول بیک کرتا ہے یا دیگر معاملات اگر ہوتے ہیں، وہ ابھی وہاں جائیں گے G20 وغیرہ کے اندر بھی شاید ہو سکتا ہے بلائیں ان کو، جہاں معاملات ہیں، تو اور ان ملاقاتوں میں بہت ساری NGOs ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جہاں سے کہ مطلب ملک کے اندر فائنینس کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھیں، میں نے بتایا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ان سے بات کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں آیا اس کی حکومت کچھ ٹکنے والی ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ وہاں جا رہے ہیں اور اگر بات چیت کر رہے ہیں، اگر سعودی عرب کو اور چائنا کو اگر اس بات کی یقین دہانی ہوئی کہ بھئی یہ کم از کم سال سوا سال یہ ٹکیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے معاملات کچھ کامیاب ہوں گے، ورنہ اگر تو چل میں آیا والی بات ہوگی تو شاید مشکل ہے۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو صورتحال جتنی کہ عمران خان کا مارچ لیٹ ہوا ہے اور جتنی عمران خان کی طرف سے وہ تحریک چلانے میں ٹائم لگا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ٹھہر جائیں، لیکن اور مارچ کے اندر اگر الیکشن ہو بھی گیا جلدی تو مارچ تک شاید ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ 1 سال ٹھہریں گے، کیونکہ اگر یہ معاملات اگر طے پا گیا، اگر یہ معاملات نہیں طے پائے، اگر یہ چائنا سے قرضہ فوری طور پر ریشیڈول نہ کرا پائے اور سعودی عرب کے ساتھ کچھ معاملات نہ ہوئے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو سال بھر سے پہلے جانا پڑے گا، کیونکہ ان کی بھی شرائط یہی ہیں کہ یہ کچھ ٹھہریں گے تو ان سے بات کی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی شخص آپ کو بھی اگر پتا ہو کہ جی فیصل صاحب تو یہاں ہوں گے نہیں پاکستان میں،
تو آپ مجھے کیوں، میں آپ سے کہوں جی مجھے 1,00,000 روپے دے دیں، تو آپ کو پتا ہوگا جی فیصل صاحب کا، بھائی ہاں فیصل صاحب ہیں یہاں پہ، ان کا کوئی کاروبار ہے، تو آپ مجھے 1,00,000 روپے دیں گے بھی، لیکن آپ کو پتا ہو فیصل صاحب کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہے، فیصل صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آج ہیں کل ہو سکتا ہے پھر کر کے امریکہ نکل جائیں، تو 1,00,000 روپے تو کیا، کوئی مجھے 10 روپے بھی نہیں دے گا۔ تو ایگزیکٹلی ریاستوں کے درمیان بھی ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے دنیا کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ دائرہ جو ہے اس کا مزید وسیع ہو رہا ہے، اور خیرسون کے اندر جو ہے روس نے بڑا زبردست حملہ کیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ کچھ کیمیکل ویپنز وغیرہ جو ہیں، نیوکلیئر ویپنز محتاط جو ہے وہاں پہ مجھے پتہ لگا ہے کہ یوکرائن ان کو آگے پیچھے کچھ کر رہا ہے، ان کی ہوتا ہے جب موومنٹ جس کو کہتے ہیں وہ پتہ لگی ہے، اور میں نے شک بھی ظاہر کیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یوکرائن کی طرف سے خود از خود کوئی کیمیکل کا، کوئی نیوکلیئر کا چھوٹا موٹا محتاط سا حملہ کر کے، اور جسے فالس فلیگ کہتے ہیں، اور رشیا کے اوپر مطلب وہ کر دیا جائے تاکہ ساری دنیا کی توجہ رشیا کی طرف ہو۔ اسٹل یہ صورتحال ابھی بدستور ہے، میں نے وہاں بات کی تھی لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے معاملات ہیں، اور رشیا بڑی تیزی سے جو ہے نا لوگوں کو وہاں سے نکال رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا کو بھی پتہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے مجھے پتہ ہے، میں ایک عام اینالسٹ ہوں، تو وہ جو اتنے بڑا ملک ہے چلا رہے ہیں، جن کی KGB اور خود KGB کا ایجنٹ رہا ہے ان کا سربراہ، تو اس کو نہیں پتہ ہوگا، وہ ہی نو لاٹ آف دین می، تو وہ بھی سنا کام کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے وہاں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اسی پس منظر کے اندر امریکہ نے پہلی بار 80 سال میں، یورپ کے اندر 80 سال کے بعد پہلی مرتبہ رومانیہ کے بالکل سرحد، یعنی کہ قریب بالکل 2 یا 3 میل کے فاصلے کے اوپر جو ہے، کلومیٹر کے فاصلے پر اپنا 101 ایئر بورن سسٹم جو ہے لانچ کیا ہے، مطلب وہاں انہوں نے ڈپلوائے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بہادر بھی اب جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ کل جو ہے رشیا نے کہہ دیا تھا کہ ہم اب نیٹو سے براہ راست لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ مجبور کر رہے ہیں رشیا کو لڑنے کے لیے، تو اب ساری تیاریاں جو ہیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے جنگ آگے بڑھے گی۔ بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جنگ تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جیسے نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے کچھ لوگ جو ہیں اس دنیا کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، کہیں کوئی جنگ، کہیں کوئی ٹیکہ بازی، کوئی وبائیں اور کچھ بیماریاں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ حالات جو ہیں بڑے گڑبڑ جا رہے ہیں، یورپ کے اوپر اس کے بہت زیادہ اثرات ہونے جا رہے ہیں۔ یورپ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یورپ کے اندر بڑا زبردست جو ہے نا کساد بازاری کا، اور بڑی جو ہے اکنامیکل یہاں پہ پرابلمز آئیں گی یورپ میں۔ یورپ میں جو رہنے والے جو مجھے سنتے ہیں وہ زیادہ ہے، وہ بھی جانتے ہوں گے، اور ان سے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ وہ اپنے فیوچر کے معاملات پر نظر رکھیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو یہاں پھیلائیں نہ، آنے والے حالات جو ہیں بے انتہا، بار بار میں خبردار کر رہا ہوں کہ بے انتہا تشویشناک ہے۔ اچھا، اسی دوران وشی سنگھ جو ہے وہ ایشیا کے جو ہیں برطانیہ کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں پہلی دفعہ۔ اب دیکھیے تمام صورتحال میں پاکستان کدھر جا رہا ہے، ہمارے ہاں تو معاملات جرنلسٹ ہی نہیں سنبھل پا رہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور بھارت جو ہے بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سرحد پہ جو کچھ موومنٹس وغیرہ ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنلی طور پر بھارت بڑے معاملات طے کر رہا ہے۔ ابھی یہ جو MBS ہیں ان کو بھی بھارت نے بلایا ہے، اور بہت سارے معاملات کے اندر بھارت انگیج ہو رہا ہے۔ اور اب برطانیہ کے اندر کوئی ایشیا کا اگر آ جائے، اور وہ بھی بھارت کی طرف، ان کا جھکاؤ بھی بھارت کی طرف ہے، جو آنے والے جو وزیر اعظم بن سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت اس خطے کے اندر بھارت کی کیا پوزیشن ہوگی، اور جو ہم اس کے ایک ہمیشہ سے ایک دشمن کے طور پر سامنے آتے رہے ہیں، یا پیش یا بنے رہے ہیں، یا جو جیسا بھی آپ سمجھ لیں، ہماری پھر آئندہ مستقبل میں کیا پوزیشن ہوگی، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔